عید کی خوشیاں حق نیوز کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شاہد جمیل منہاس عید شو میں آپ کے بالکل پاس۔ عید الفطر کا پہلا دن ہے اور ہمارے ساتھ ہماری خوش قسمتی کہ ایسی شخصیات بیٹھی ہیں جن کا تعارف کرانے اگر میں بیٹھ جاؤں تو میرے خیال میں کافی ٹائم لگ جائے گا۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نعیم اشرف صاحب۔ آپ وائس کنوینر ہیں RCCI کے اور آپ چیئرمین ہیں راولپنڈی چیمبر آف کامرس، اور اس کے بعد آپ صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں۔ پرائم منسٹر سے آپ نے ایوارڈ لیا میاں شہباز شریف صاحب سے، اور تعلیم کے میدان کا ایک بہت بڑا روشن ستارہ ہیں آپ۔ آئین اسکول سسٹم کے حوالے سے آپ بہت بڑا ادارہ ملک پاکستان میں چلا رہے ہیں۔ ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ابرار احمد خان صاحب۔ آپ ڈوینل صدر ہیں ایپسما کے، آل پاکستان پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن، اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ ممبر DR ہیں، ممبر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی راولپنڈی، اور آپ ایم اسکول کے حوالے سے ایک بہت بڑا کردار ہے آپ کا ملک پاکستان میں۔ اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں میڈم سکینہ تاج محمد۔ آپ ممبر بورڈ آف گورنر ہیں فیڈرل تعلیمی بورڈ میں، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ سٹی لائسیم کے نام سے ایک بہت بڑا تعلیمی نیٹ ورک جو ہے وہ بھی چلا رہی ہیں۔ اس کے بعد ان سب لوگوں سے ایک بہت بڑے پروگرام کروں گا میں، جو ان کی اپنی اسپیشلٹی کے حوالے سے بات ہوگی، لیکن آج چونکہ عید کا پہلا دن ہے اور ان سے یہی گپ شپ کریں گے کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اسے ذرا ہٹ کے بات کرتے ہیں کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا، پھر جوانی کیسی تھی، اور اب مزید آگے جا رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں پرانی یادوں کو بھی تازہ کر لینا چاہیے، اور یہ ایک ایسا موقع ہے کہ میرے خیال میں ہمیں واپس اپنے ماضی کی طرف جانا ہوگا، اور میرے خیال میں ہمیں چاہیے کہ ہم بجائے اس کے کہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو اپنے دماغ میں رکھیں، ہمیں وہ دن یاد کرنے ہوں گے کہ جب ہمیشہ ہم خوش رہتے تھے، حشاش بشاش رہتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں لاتے ہی نہیں تھے۔ نعیم اشرف صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اور آج عید کا پہلا دن ہے تو کیا آپ کی روٹین ہوتی ہے اس موقع پہ؟ تھینک یو سو مچ شاہد صاحب، آپ نے انوائٹ کیا۔ آج کے دن میں ساری مصروفیات چھوڑ کے میں نے کہا آج جو ہے نا وہ ہم پبلک کے لیے بھی ٹائم نکالیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، زندہ باد۔ تو آپ نے کہا کہ خوشیاں ہمیں سیلیبریٹ کرتے رہنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہماری بچپن کی عیدیں بھی بہت مزے کی تھیں، آج بھی بہت مزے کی ہیں۔ خوشی اندر سے آپ فیل کریں تو خوشی نظر آتی ہے، خوشی کی سیلیبریشنز ہوتی ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، زندہ باد۔ بچپن میں بھی بہت انجوائے کرتے تھے جب 1 روپیہ ملتا تھا اور ہم وہ میلے میں چلے جاتے تھے چیزیں خریدنے کے لیے، اور آج ہمیں دینے والا تو کوئی نہیں، ہم دینے والے ہوتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اچھا نعیم صاحب، وہ خوشی کیسی تھی جب آپ پیسے لیتے تھے؟ ہاں، وہ خوشی، اس کا تو اپنا ہی مزہ تھا نا۔ کیا وہ جو پیسے ملتے ہیں نا، وہ گننا کہ اب کتنے ہو گئے ہیں، پہلے دن کتنے ہو گئے، چاچو نے کتنے دیے، ماموں نے کتنے دیے، نانا نے کتنے دیے، اس کا تو مزہ کو ابھی 2 دن پہلے ابرار صاحب سے بات ہو رہی تھی، بتا رہے تھے یار کہ ہم رات کو نا ہر 2 منٹ کے بعد اپنے کپڑے دیکھا کرتے تھے کہ یار صبح یہ پہننے ہم نے۔ تو مجھے بھی خیال آیا کہ واقعی یار ایسے ہوا کرتا تھا کہ جب کپڑے درزی کے پاس ہوتے تھے ہم سے پوچھا کرتے تھے کب دیں گے آپ، تو یہ خوشی ہوا کرتی تھی۔ ابرار صاحب، آپ سے بھی ایک کویشچن پوچھوں گا اس طرح کا، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا میں یہ بتائیں کہ عید ہے کیا، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ جی، عید جو ہے یہ 3 حرفی جو ایک لفظ ہے، اور اس کا مطلب کہ عود کرنا، یعنی کہ بار بار آنا، ہر سال کیونکہ یہ آتی ہے، لوٹ کر آتی ہے، تو اس کو عید کہتے ہیں۔ اور اس کا جو اگر آپ پس منظر میں دیکھیں تو جس وقت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو اس عید کو سیلیبریٹ کیا گیا، خوشی کو سیلیبریٹ کیا گیا۔ جس وقت حضرت حابیل اور قابیل ان کی آپس میں جنگ ختم ہوئی تو وہ عید کا دن تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے جس وقت نجات ملی تو عید منائی۔ اچھا ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ عید شوز تو بہت سارے ہوتے رہتے ہیں، لیکن میرے خیال میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ یہ عید کا جو پس منظر ہے جو ابرار احمد خان صاحب بتا رہے ہیں، یہ کسی نے بتایا؟ جی سر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت نمرود کی آگ سے نجات ملی تو وہ نعرے نمرود سے تو وہ عید منائی گئی۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام جس وقت مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالے تو وہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور اسی طرح حضرت
موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت اپنی قوم کو لے کر ساحل مراد پر پہنچے اور فرعونیوں سے نجات ملی تو آپ نے عید منائی. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مظالم سے جب نجات ملی تو آپ نے عید منائی جس کو کرسمس کہتے ہیں. ان کا جو دن ہے ان کی ولادت کا تو وہ عید ہے. تو اسی طرح جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ تشریف فرما ہوئے تو دیکھا کہ لوگوں کو اپنے عیدیں مناتے. حضور علیہ السلام پہلی مرتبہ جب 2 ہجری کو روزے فرض ہوئے تو یکم شوال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاطب کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 عیدیں دی ہیں, خوشیاں مناؤ. ایک عید الفطر دی ہے, ایک عید الاضحیٰ دی ہے. تو یہ 2 خوشیاں منانے کے ہمارے دن ہیں, قومی تہوار ہیں ہمارے, اور سارا سال انتظار کرتے ہیں, بچے کرتے ہیں, بڑے کرتے ہیں. اور یہ دراصل رمضان المبارک جو عید الفطر ہے یہ رمضان المبارک کی اس اللہ تعالیٰ کا حکم جو مانا گیا ہے اس کی رضا کے لیے انسان نے بھوک کو برداشت کیا, پیاس سے برداشت کیا. وہ جو ایک آزمائش تھی اس آزمائش سے نکل کے سرخرو ہو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں نے تیرے حکم کے مطابق اپنا کھانا پینا چھوڑ دیا, سب کچھ چھوڑ دیا, اپنی خواہشات کو ترک کر دیا. تو رب کہتا ہے کہ اب تیرے لیے عید کا دن ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت خوب, بہت کے لیے سب کچھ قربان کیا تو میں تجھے جو ہے وہ اب یہ کہتے ہیں عید خوشی مناؤ, خوشی مناؤ. تو یہ تہوار جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک تحفہ ہے کہ ان کو ہم سیلیبریٹ کریں, ہم انجوائے کریں, لیکن اس کی حدود و قیود ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہماری خوشیوں میں بھی نمازیں ہیں, اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنی ہیں. بے شک. یعنی جو ہے عید الفطر میں یہ آج عید الفطر کا دن تھا اور نمازی جو ہے وہ جا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے نغمے گونج رہے تھے ہر طرف سے اور در و دیوار گونج رہے تھے اللہ اکبر کی صدائیں. تو یہ ہے عید ملنا. جس طرح آج عید کے وقت جب ہم ایک دوسرے سے ملے ہیں, گلے ملے ہیں, شیئر کی ہیں خوشیاں ایک دوسرے کے ساتھ, سب لوگ ایکسائٹیڈ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک میں پھر سانسیں لینے کی توفیق عطا فرمائی. اس کے کرم کا ہم پر اس کا ہم پر کرم ہوا کہ اس نے پھر رمضان المبارک ہمیں نصیب فرمایا. تو یہ اس کا اظہار تشکر ہے اللہ تعالیٰ کا. کیا بات ہے, بہت خوب, بڑی مزے کی بات آپ نے کر ڈالی. اور ابھی بات کر رہے تھے عید کے حوالے سے خوشیوں کی, تو پروگرام شروع ہونے سے پہلے میڈم سکینہ مجھے کہتی ہیں کہ جلدی کیجیے گا, میں نے کپڑے بھی لینے ہیں. تو میم کیا کہتی ہیں اس حوالے سے آپ؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو حق ٹی وی اور آپ سب کا بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا. اور پہلے تو مجھے نہیں پتہ تھا کہ میں نے بات کیا کرنی ہے, کیونکہ عید کا جب آپ نے بچپن کا ذکر کیا اور عید کو اس کے ساتھ ریلیٹ کیا تو یقین کریں اس وقت سے میں اپنے بچپن میں واپس چلی گئی. اور وہ مجھے رات بھی یاد ہے کہ چوڑیاں مجھے ایک دفعہ نہیں ملی تھیں اور میرا سائز نہیں ملا, تو گھومے پھرے نہیں ملا, تو میں رات بڑی غمگین ہوئی کہ چوڑیاں نہیں ہیں. مطلب یہ کہ چوڑیاں ہوں گی, مہندی لگے گی, ایک خاص قسم کی خوشی, اور وہ پوری رات نیند ہی نہیں آتی تھی کہ صبح نئے کپڑے پہننے, حتیٰ کہ کپڑے مل رہے ہوتے تھے لیکن جو عید کے کپڑے, عید کے جوتے, اس کی اپنی ایکسائٹمنٹ. تو مجھے یاد ہے کہ اسی طرح نا میں عید کی چوڑیاں نہیں ملی تو گانا باہر سے آواز لگی, جیسے وہ آواز آ رہی ہے جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو. مجھے وہ گانا بھی یاد ہے کہ میں بلیو می اس پہ آنسو بہائے باقاعدہ. اور مجھے بعد میں پتہ چلا کہ نہیں, میری امی نے, بہنوں نے جا کے میری سرپرائز تھا کہ میرے لیے چوڑیاں رکھی. کیا بات, دیکھ لیں. تو یہ ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں, جو بڑی بہنوں کا شاپنگ کرنا, کپڑے سی کے دینا, اور ہم نے بار بار اٹھ کے اس کو دیکھنا, تو واقعی. اور اس وقت جو عیدی کا ملنا کہ صبح عیدی ملے گی, اور اس کی تو کیا ہی بات تھی, عیدی کا ملنا, شیر خورما بنا کے امی نے جیسے رکھنا. مطلب یہ کہنے کا کہ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں, کارڈز بنانے عید مبارک کے. اب تو موبائل پر ہی ہم کام پورا کر لیتے ہیں, بازار جا کے کارڈ لیتے تھے ہم. کارڈ باتیں تو ختم ہوتی جا رہی ہے. ایسے ہی ہے. تو وہ کارڈز میں اپنی دوستوں کے لیے اور اس کی عیدی جمع کر کے اس کو عید والے دن دینا, تو میں کہتی ہوں چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت خوشی اور ایکسائٹمنٹ دیتی تھی. شاید وہ اب سوشل میڈیا اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے, یا ہم زیادہ کوئی اپڈیٹ ہو گئے, ماڈرن ہو گئے کہ موبائل پر ہی ساری خوشیوں کو ڈھونڈتے ہیں, لیکن ہمیں یہ چیزیں ہمارے عقیدے میں وہ نہیں سب کہا جاتا ہے نا کہ جس کے فیس بک کے اوپر ہزاروں کروڑوں فالوورز ہیں, جب وہ مرتا ہے تو وہاں کو نظر نہیں آتا وہ. ٹھیک ہے, تو وہ بات بڑی پیاری. آج شاید جمیل صاحب یہی بات کر رہا تھا
تو یہ ہنس رہے تھے, کہتے ہیں کہ جب بات آپ نے ٹھیک کی ہے, ہم جناب سارا کچھ سوشل میڈیا پہ کر رہے ہوتے ہیں, ایسے ہی پتہ چل جائے کہ کوئی صاحب فوت ہو گئے ہیں, جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ, پتہ چلتا ہے جی کسی کی شادی ہے یا کسی کی برتھ ڈے ہے, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, مبارک ہو جناب, کوئی بیمار ہے اللہ تعالیٰ صحت دے, نہ اس فزیکلی آپ جا کے اس بندے کا پتہ کریں. اور وہ بندہ جب آپ کو ملتا ہے تو یقین کریں آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ یار یہ میرا اسی سے بات ہو رہی ہے. اس سے بات ہو رہی ہے. بندے کے اوپر حق ہے کہ جی یہ اسلام بھی بتاتا ہے کہ جی ایک بندہ فوت ہو جائے تو اس کے ساتھ جا کے آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کے جنازے میں شریک ہوئیں, لوائقین کو آپ جا کے ان کے غم کو تقسیم بانٹیں. تو یہ ہم سارا کچھ سوشل میڈیا کے اوپر کر رہے ہیں, بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ پوری کر دی. نعیم صاحب یہ بتائیں کہ جو پہلے والی عیدیں تھیں اور آج کل کی جو عیدیں گزر رہی ہیں ان میں فرق کیا ہے؟ پہلے پیار تھا, محبت تھا, چاہت تھی. آپ دیکھیں پہلے ہمارے گھروں میں کیا ہوتا تھا, ماں باپ بیٹیوں کا انتظار کر رہے ہیں, بیٹوں کا انتظار کر رہے ہیں. ایک اللہ پہلے کیا بات ہے, وہ جو ہے نا گھر کی صفائیاں ہو رہی ہوتی تھیں, اس نے آنا ہے بھائی, وہ میرے رشتہ داروں نے آنا ہے, میرے ہسبینڈ کے رشتہ داروں نے آنا ہے, میرے بہنوں نے آنا ہے, میرے بھائیوں نے آنا ہے. اب چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں اور لوگوں کی اس طرف توجہ کم ہوتی جا رہی ہے. جیسے ابھی ابرار صاحب کہتے ہیں نا, سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہیں پہ عید مبارک بھی کہہ رہے ہیں, وہیں پہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں. ہمیں خود اس کلچر کو ریوائیو کرنا ہے. جیسے میرے گھر میں میرے والدین کی جب ڈیتھ, پہلے والدہ زندہ تھیں, ابو زندہ تھے, تو ہوتا کیا تھا کہ جناب جیسے میں نے ابھی بتایا کہ امی کو انتظار ہوتا تھا میری بیٹیاں آ رہی ہیں, ہم بھی ساتھ وہ پورا ہفتہ جی وہ سامان بھی لے کے آنا ہے, بیٹی کی پسند کا بھی سامان لے کے آنا ہے, بیٹے کی پسند کا بھی سامان لے کے آنا ہے. جب والدین کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر ذمہ داری سنبھال لی کہ یار وہ جو کام ماں باپ کر رہے تھے نا عید والے دن, آج کیا ہوتا ہے میں عید کے پہلے دن گھر پہ ہی ہوتا ہوں, کوئی فوتگی ہوئی تو ادھر جا کے دعا وغیرہ کر لی. عید کے دوسرے دن اپنے انلاز جاتا ہوں, اپنے بچوں کو لے کے خود جاتے ہیں, وہاں پہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں, ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. کل ہم نے جو ہے نا وہ اپنے انلاز میں جانا ہے, اب تیسرے دن سارے بہن بھائیوں کو اپنے گھر میں اکٹھا کر رہے ہیں. اچھا ہوتا کیا ہے جب آپ سارے اکٹھے بیٹھتے ہیں تو پھر عید ہوتی ہے. اکیلے سو کے عید گزار رہے ہیں, آپ تھکے ہوئے ہیں جی, وہ جی میں نے پورا ہفتہ کام کیا, کس لیے کام کیا بھائی, کس چیز کو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آپ سیلیبریٹ تو کریں نا, تو خوشیاں ہمیں جنریٹ کرنی ہیں, خوشیوں کو منانا ہے. بے شک پہلے والی عیدوں میں آپ کی عیدوں میں تھوڑا بہت فرق آ گیا, لیکن آپ کو خود اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے. اچھا ابرار صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی عید کیسے گزرتی ہے؟ گزرتی ہے یا گزرتی تھی بچپن کے, مجھ سے بھی تو آج کل بچپن میں. چلیں آپ اپنا بچپن بتائیں. آپ مجھ سے بچپن کی بات نہیں پوچھ رہے, آپ مجھ سے بچپن کی بات پوچھ رہے ہیں. آپ بچپن کی بات بتائیں, جلدی کریں. سر بات یہ ہے کہ کیا مزہ تھا, وہ دور واپس نہیں آ سکتا کہ جو معصومیت کا ہمارا دور تھا اور سادی سی ہماری خواہشات ہوتی تھی. تو عید کے دن جو ہے وہ 1 روپیہ بھی اگر مل جاتا تو جناب ہماری خوشی دیدنی ہوتی تھی. وہ گلی میں ریڑھی والے بھی آتا تھا, کلفی بیچنے والا, کلفی کھا رہے ہیں جناب, گول گپے کھا رہے ہیں جناب, مرنڈا کھا رہے ہیں جناب, کیا بات ہے جی, گول گپے وہ چیزیں لے رہے ہیں جناب جا کے. اچھا وہ ایسی برکت تھی, 1 روپے کے اندر اتنی برکت تھی کہ ساری چیزیں خرید لیتے تھے, پھر بھی جناب وہ پیسے ہمارے پاس بچ جاتے تھے. ٹھیک ہے. اور جناب پتنگ کا اگر سیزن ہوتا تو جناب ہم پتنگ بازی کر لیتے جناب, اور مہمانوں کا آپس میں بیٹھنا, مل بیٹھنا, محبتیں بانٹنا, اور پھر خاندان کا ایک دوسرے کو گھروں کے اندر آنا, فیملیز کا آنا اور عیدی دینا, اور اچھی خاصی ہماری جیب جو ہے وہ بھاری ہو جایا کرتی تھی. پھر کیا کرتے تھے اس کا؟ عید لینے کا مزہ ہے نا, وہ عید دینے کا. اچھا ابرار صاحب بھاری جیب کا کیا کرتے تھے آپ؟ تو بس اس کو سنبھال کے رکھتے تھے, پھر عیاشی کرتے تھے, کھاتے تھے پیسے جناب. اچھا اس وقت کی عیاشیوں میں اور آج کی عیاشیوں میں کیا فرق ہے؟ پھر ایک آپ کو بات بتاؤں کہ جناب ہم چپل پہنتے تھے, ایک وہ والی چپل کی جس میں چلتے ہوئے آواز آتی تھی, پشاوری چپل کی بات. جی پشاوری چپل. اور جناب اس کا تلے والی چپل پہنی, پشاوری چپل پہنی جناب, اور چلتے ہونے سے آواز آنی جناب. وہ بڑے مطلب کہ مزے تھے, وہ سادی ہماری. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ نے پوچھا ہے کہ اب کی عیدیں, بدقسمتی سے مادہ پرستی کا جب سے ہم شکار ہوئے ہیں وہ ہماری عیدیں پھیکی پڑ گئی ہیں, اور ہرس ہے, اور ہم خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اور مادہ پرستی کی آگ میں ہم جل رہے ہیں, اور خود غرضیوں کے ہم نے اپنا غلاف لپیٹے ہوئے ہیں, اور ہم خوشیاں شیئر نہیں کرتے ہیں, اور ایک ہی گھر کے اندر ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو موبائل ہے یہ اس نے ہمیں, جہاں ہم کہتے ہیں کہ ان کو قریب کر دیا, قریب نہیں کر دیا, اس نے ہمیں بہت دور کر دیا ہے.
آپ دیکھ لیں کہ گھروں کے اندر اگر 7-8 افراد ہیں تو ان سب کے پاس موبائل ہے، تو وہ وہاں سے بیٹھے ہوئے وہ رشتے ایک دوسرے ہیں، سے بات نہیں کر رہے ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے کمپنی ہیں، ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ وہ اچھا ہم لوگوں کو دیکھ کے اوائڈ کرتے ہیں کہ یار کہیں اس سے ملنا نہ پڑ جائے، کہیں اس سے کوئی گپ شپ کوئی یہ اپنا مسئلہ کو شیئر نہ کر دے۔ اچھا یہ بتائیں کہ میڈم آپ بتائیں کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے گھر کی جو بڑی ہوتی تھی خواتین، ماں ہوگی یا بڑی باجی ہوگی کچھ ہوگی، ان سے ہم زبردستی کہا کرتے تھے کہ اب 12 بج گئے 1 بج گئے کپڑے پہن لیں، تو تب بھی وہ کپڑے نہیں پہنا کرتی تھی، کیوں؟ کیوں ہمارے لیے لگی ہوتی تھیں، کبھی کھانا بنا رہی ہیں کبھی کیا کر رہی ہیں، تو اس کے اوپر تھوڑا سا اگر آپ۔ وہی بات ہے نا کہ گھر میں جیسے پہلے دعوت ہونی تو سب نے آنا، تو ان کا کام تو عورتوں کا زیادہ تر یہی ہے نا، گھر والوں کا کچن میں گزرتا ہے۔ عید جب گزرتی ہے نا تو کچن میں بس پکوان بنانے ہیں، تو پھر وہی بات ہے سارے کام سے فارغ ہو کر پھر انہوں نے ہمیں تو شروع میں ہی تیار ہو کر جو ہے وہ بیٹھ جانا ہے، عیدی لینی ہے اور انجوائے کرنا ہے، لیکن ہمارے بڑے تو یہی کام کرتے تھے۔ میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کروں گی کہ میں 2 دن پہلے، مجھے نہیں پتا تھا اس پروگرام میں اس طرح عید کی بات کریں گے، تو میں 2 دن پہلے ہی نا ٹیچر سے کہہ رہی تھی کہ اس دفعہ میرا دل ہے کہ بچے نا عید کارڈ بنائیں، عید کارڈ بنائیں اپنے پیرنٹس کے لیے، اپنے ٹیچر کے لیے۔ اور ماشاءاللہ انہوں نے اتنے پیارے پیارے کارڈ بچوں نے بنائے اور بڑے ایکسائٹمنٹ ہو کے جیسے ہم بچپن میں بناتے تھے یا دیکھتے تھے۔ میں نے اس چیز کو دوبارہ سے ریوائیو کیا بچوں کے اندر نا کہ کچھ کریں اپنے پیرنٹس کے لیے، کریں ان کو تاکہ احساس ہو محبت کا، وہ چیزیں واپس لے کر آئیں، یہ موبائل سے نکلیں سوشل میڈیا سے نکلیں، تاکہ فزیکلی کچھ پتہ چلے گی۔ ابھی سکینہ یہ بتائیں کہ ابھی کی نوجوان نسل جو ہے اسے کیا کرنا ہوگا تاکہ ہم واپس اپنی کلچر اینڈ ٹریڈیشنز کی طرف آئیں؟ سمپل سی بات ہے، جس طرح ابرار صاحب نے ابھی بات کہی کہ اگر گھر کے افراد 8 ہیں نا تو 8 موبائل ہیں، اس کا مطلب ہے کہ 16 فیملی ممبر ہیں اس گھر میں، ہر بندے نے اپنی کمپنی رکھی ہوئی ہے، ہر کسی کی اپنی یعنی ٹائم نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے، تو ہمیں ٹائم نکالنے کے لیے وہی آپ کو PTCL فون دوبارہ سے لگانا پڑے گا، ان چیزوں میں واپس جانا پڑے گا۔ اور اس موبائل سے وہی بات ہے، کسی اس دن فلاسفر تھا کوئی بات کر رہا تھا کہ آپ اپنے بچے کے ہاتھ میں کوئلہ رکھ دیں موبائل رکھنے کے بجائے، ہاتھ جل جائے گا اس کی مرہم پٹی ہو جائے گی، لیکن جو نقصان ہم اپنی جنریشن کو یہ موبائل دے کر کر رہے ہیں تو ہم اپنی روایات سے عقائد سے اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں بھی ایک ٹھیک ہے موبائل پہ بچہ لگا ہوا ہے، ہمیں بھی ٹائم مل گیا، ہم نے اپنے کام کر لیے۔ تو سب سے پہلے ہماری نوجوان نسل کو بچانے کے لیے چھوٹی چھوٹی فنکشن ہے ان کی بچوں کی کاؤنسلنگ کرنی ہوگی، دوبارہ سے ہمیں اپنی وہی روایات بڑوں کی جس طریقے سے ہماری ٹریننگ ہوئی ہے، جیسے گھروں میں ایک سیکوینس ہوتا تھا، چیزوں کی خوشیاں منائی جاتی تھیں، اب گھر میں کوئی دعوت کے لیے آ جائے تو کہنا جی نہیں باہر کھانا کھانے چلتے ہیں، چھوڑیں عید والے دن، یعنی وہ جو پکوان پکتے تھے اس کی خوشبو اور وہ جو گیٹ ٹوگیدر اس کا بھی ایک مزہ تھا، بڑا مزہ تھا اس کا۔ اب وہ بچے اسی لیے تو جڑ نہیں رہے اپنے خاندان سے، اپنے ماموں سے، چاچوؤں سے، وہ افیکشن وہ ایکویشن نہیں رہی جو پہلے ہوتی تھی ہماری بڑوں کے ساتھ۔ ایک تو بچے جو ہیں وہ موبائل کی وجہ سے پیچھے جا رہے ہیں، لیکن بڑے بھی تو موبائل کی وجہ سے پیچھے جا رہے ہیں۔ نعیم صاحب، میری بہن نے بھی بڑی زبردست بات کی، میں بڑا انجوائے کر رہا تھا، میں پاسٹ میں بھی چلا گیا۔ جو کام آپ کر رہی ہیں کہ آپ نے عید کارڈز کا، ہم نے بھی ایسے ہی کیا، اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پچھلے 5 سال سے نا شاید صاحب ہم کیا کر رہے ہیں، اسکول کے اسٹوڈنٹس کو کارڈ پرنٹس کروا کے دیتے ہیں، ان سے کہتے ہیں لسٹ بنائیں اپنے فیملی کے اندر، جو آپ کے ایلڈرز ہیں، جو بوڑھے لوگ ہیں، نانا نانی دادا دادی جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے نام کا کارڈ لکھیں، عید والے دن ان کو پریزنٹ کریں جا کے۔ اچھا ایک تو یہ، دوسرا ہمیں نا اپنے دل کھلے کرنے ہوں گے۔ اب کیوں، جیسے میری بہن نے کہا نا کہ ریسٹورینٹس کے اندر ہم پارٹی کر کے تو ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے وہیں پہ، تو وہ اٹیچمنٹ کیسی ہوگی؟ ہم ہوتا کہ ہم نے ایک عورت کو کچن میں ڈال دیا، خواتین کی تو عید ہوتی ہی نہیں، پہلے بھی نہیں ہوتی تھی، اب بھی نہیں ہوتی، اب بھی تقریباً ایسا ہے۔ اب پورا دن وہ بیچاری کچن میں 5 بجے تک ہے، اس نے پہلے تیاری کرنی ہے، پھر لوگوں کو کھلانا ہے، جو مہمان آ رہے ہیں ان کو کھلانا ہے، پھر اس کے بعد واشنگ پہ لگ جانا ہے، تو اس کی عید ختم ہوگی۔ جو آپ بات کر رہے تھے نا ابھی، میں بڑا اس کو فیل کر رہا تھا کہ آپ خواتین کو کہتے تھے کہ جی 12 بجے تک اب تو کپڑے چینج کر لیں، اب تو چینج کر لیں، وہ کہتے نہیں ابھی تو کوکنگ کرنی ہے، ابھی تو میں نے واشنگ کرنی ہے، تو ابھی میں نے یہ نہیں صاحب اس کا اجر تو انہیں ملے گا سر، نہیں لیکن اجر کی بات نہیں ہو رہی ہے، اجر تو انہیں ملے گا۔ شاید بھائی یہاں پر ہم مردوں کو، ابرار صاحب بھی بیٹھے ہیں، میں بھی، آپ بھی بیٹھے ہیں، ہمیں تھوڑا اپنا رول پلے کرنا ہوگا، ہمیں اس عورت کا ہاتھ بٹانا ہوگا، اگر وہ کوکنگ کر رہی ہے تو رات کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا کوکنگ کرنے کی، صبح گیسٹ نہیں آنا ہے۔ اچھا آپ کتنے برتن دھوتے ہیں روز؟ سر میں آپ کو مجھے یہ بتائیں۔ میں تو آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، میں تو میسج دینا چاہ رہا ہوں، آج عید کا دن ہے،
اور میں اپنی مسز کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ جتنے آپ دھوتے ہیں اتنے ہم بھی دھوتے ہیں. سحریاں افطاریاں انہوں نے کروائی اب عید کے دن. یہ تو ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, اور ہمیں اپنی خواتین کو سپورٹ کرنا ہے نا, اب ان کے چہروں پہ خوشی بھی لے. نہیں آپ آج دیکھیں, آج آپ صبح سے لے کے شام تک اپنے افطاری بھی کی تھوڑی دیر پہلے, آپ گھر سے باہر ہیں تو وہ اکیلی کام کر رہی ہیں نا. نہیں ایسا نہیں ہے, دیکھیں ہم نے آج جو ہمارے گیسٹ آنے تھے اس کے لیے رات کو ہم نے تیاری کی ہے, اور مسز کے ساتھ میں نے کچن میں کھڑے ہو کے کی ہے, ہم نے مسز کے ساتھ کچن میں کھڑے ہو کے کی ہے. اچھا, جو پرسوں ہمارے گیسٹ آنے ہیں اس کے لیے ہم نے عید کا جو پہلا دن ہے ہمارا, دوسرے دن ہم نے اس پہ تیاری. ابرار صاحب یہ آپ سیکھیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا چیک کریں. ابرار صاحب کو کیوں سکھا رہے ہیں, آپ سارے سیکھیں نا. نہیں میں ذرا ان سے پتہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کیا کرتے ہیں. سر جی مجھ سے اگر پوچھیں گے تو پھر مسائل جو ہیں وہ سچی باتیں سامنے آ جائیں گی ساری, مشکل ہو جائیں گے. بہرحال ہے کہ اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ اس میں آڑ نہیں محسوس کرنی چاہیے, اور خاتون کا اگر آپ بیگم کا ہاتھ صرف اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں نا, اس کو حوصلہ ہی دے دیتے ہیں تو اس کا دل بڑھا جاتا ہے. نہیں یہ تو آپ نے بڑی عجیب سی بات کر دی, کھڑے ہو جائیں سامنے کریں کچھ بھی نہ. تو نہیں آپ کا بیگم کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہی سر بڑی بات ہے. چمچ پکڑاتے ہیں کبھی کوئی, لیکن دیکھیں وہ بیگم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے, وہ کام بھی کرتے ہیں, سارے برتن وہ خود دھوتے ہیں. ظاہری بات ہے جب ہم کھڑے ہوں گے تو پھر ڈائریکشن دیں گے, یہ کام اس طرح کرو, یہ کام اس طرح کرو. اچھا ٹھیک ہے. لیکن آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے گھر کے سارے کام کیے, کوئی آر تو نہیں تھی نا, الحمدللہ گھر کی صفائی تک کی انہوں نے سارے کام کیے. تو ہم کس طرح کی کیوں نہیں, ہمیں سب کچھ کرنا ہے, ہم نے خواتین کو سپورٹ کرنا ہے. ان کے چہرے پہ خوشی آئے گی نا, تو جو آپ کے گھر پہ گیسٹ آ رہے ہیں نا, وہ ان کو وہ خوشی دیں گی, وہ کنورٹ کریں گی. لہٰذا آپ کو خود سے ایکٹیویٹ ہونا پڑے گا. ہاں ایک وقت ناظرین, ایک وقت ایسا تھا کہ ہماری خواتین کام کر کے خوش ہوا کرتی تھی کہ یار ہم کام کر رہی ہیں, اللہ کی نظر میں بھی خوش, اور اس کی نظر میں ان کی کو حوصلہ افزائی بھی ہوتی تھی. آج کے دور میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت جو ہے نا تھوڑا سا میرے خیال میں پیچھے جا رہا ہے. خوشی کیوں ملتی تھی, اس لیے کہ کھانا جب بنتا ہے, وہ کہتے ہیں نا معدے کے ذریعے بندہ پھر حکومت کر سکتا ہے, دل کے اوپر راستہ ہے اس کا. تو یہ بھی تو عورتوں کے ذہن میں, یا گھر میں جو پکوان بناتی ہیں تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم تعریف ہوگی, جب اپریسیشن ملتی ہے تو ڈیفینیٹلی سمجھے کہ وہ ریوارڈ مل گیا. جی بالکل بہت اچھی بات. میں خود آپ کو بتاؤں کہ میں جب کوئی کھانا وغیرہ بنا لینا تو ابو نے, اللہ جنت نصیب کرے, کھانا تو کہنا ہے کہ جیسا بھی بنا ہے اس نے ایم فل کیا, اس کو کھاؤ, یہ اچھا بنا ہے. تو مجھے فوراً 200 روپیز نکال کر مجھے دینے اس بات کے کہ اس کا حوصلہ بڑھے. دیکھ لیں تو مطلب یہ بڑوں کی یہ بات ہے کہ کوئی چیز بنائی ہے تو حوصلہ بھی ساتھ. یہ میری بہن ایسی زبردست بات کر رہی ہے. دیکھیں آپ تو ہنس رہے تھے, مذاق کر رہے تھے, لیکن میں مذاق میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, خواتین کچن میں کھڑی ہوتی ہے نا, اپنے بازو بھی جلا رہی ہیں, ہاتھ بھی جلا رہی ہیں. ایسی آپ سحری کو دیکھ لیں, سحری کو دیکھ لیں, کون سا ایسا کام کرتے ہیں جس میں ہاتھ بازو جلا دیتے ہیں. تو سر ہم جب کھانا کھا رہے ہیں نا, تو ہمیں سب سے پہلے اپریشیٹ کرنا ہے ان کو. ہم نے کہا یار بڑا مزہ آیا, بڑا مزہ آیا. آنیسٹلی بتا رہا ہوں, ہم اپنے بچوں کو بھی یہ کہتے ہیں, اور ہمارے بچے پہلا نمبر لیتے ہیں نا, مرچیں زیادہ ہوں, نمک زیادہ ہو, لیکن انہوں نے کہنا ہے مما کھانا بہت اچھا بنا. اچھی بات. یہ ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے. ابرار صاحب پلیز ذرا, اصل میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ سمائل کر رہے تھے بار بار, تو میں نے کہا پوچھ لو کیا کر. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک سوچ پائی جا رہی ہے نا, مطلب کہ جو ہمارے ہاں خاندان کا جو شیرازہ بکھرا ہوا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اکنالج نہیں کرتے کسی کی سروسز کو. یہ وہ خاتون ہے کہ جو ایک ماں ہے, اور ماں کا جو رول ہے, کردار ہے, یعنی کہ ہمیں تو چھٹی ہے, سب کو چھٹی ہے, لیکن ماں کو چھٹی نہیں ہے. اتوار والے دن سارا سال وہ چھٹی بھی ہوگی, وہ سارا سال لگی رہے گی. تو میں اس لیے کہتا کہ مرد اگر 2 میٹھے الفاظ بول دے نا اس کے لیے, اس کو اکنالج کر لے, اس کو خوش ہو جائے کہ جی ویل ڈن, آپ نے کھانا بڑا اچھا بنایا ہے, بہت اچھی بڑی محنت کی ہے, میں آپ کا مشکور ہوں, تو یقین جانے کہ اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. مطلب کہ کام تو چلو جو آپ نے شیئر کرنا ہے ان کے ساتھ کرنا ہے, لیکن ایک تو بیچاری وہ کام کرے, دوسرا آپ کے تانے برداشت کرے, آپ کی جھڑکیاں برداشت کرے. تو یہ رویہ کوئی اچھا ایک رویہ نہیں ہے. تو اس سے یہ ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ کھڑے ہونے سے, میں نے جو کہا کہ کھڑے ہونے سے مراد ہے کہ اس کو حوصلہ افزائی کریں, اس کو شاباش دیں آپ, ٹھیک ہے. تو وہ کرنا تو کام جو بھی ہے وہ تو اس نے کرنا ہی, سی بات ہے بالکل. اور وہ اس کو آر بھی نہیں سمجھتی, وہ اعزاز سمجھتی ہے کہ جی میں اپنے بچوں کے لیے, اپنے خاندان کے لیے کام کر رہی ہوں. اور اس کا یقینی طور پہ بہت بڑا ایک رول ہے اس عورت کا. تو ہمیں ان چیزوں کی طرف قدرت نے بنا ہی ایسا دیا ہے کہ وہی ریوارڈ لگتا ہے, وہی. اچھا نعیم صاحب, ایک زمانہ تھا ہم عید کے کپڑے لیتے تھے اور 3-4 دن وہی پہنا کرتے تھے.
آج کل کے جو جنریشن ہے نئی والی، تو میرے خیال میں وہ 2-3 دنوں کے کپڑے الگ الگ لے لیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں زیادہ خوشی تھی یا اس میں؟ سر ہم نے اپنے بچوں کا مائنڈ سیٹ کر دیا، مائنڈ سیٹ یہ کر دیا کہ پہلے دن یہ پہننا ہے، دوسرے دن یہ پہننا ہے، کیا بات ہے، بس یہ مائنڈ سیٹ کر دیا ہم نے، وہ ہم نے کر دیا، وہ اسی پہ ٹیون اپ ہوئے ہیں، وہ اسی پہ چلیں گے، ان کی خوشی اسی میں ہی ہے۔ ہمارے جو پیرنٹس ہیں نا سر، وہ ہمارے سامنے بیٹھ کے بتاتے یہ بجٹ ہے، یہ 10,000 روپے ہیں ہمارے پاس ٹوٹل، اس کے اندر 3 سوٹ آئیں گے، اب 3 کون لینا چاہتا ہے؟ تو وہ بڑی بیٹی کہتی تھی بابا میں نے اس دفعہ نہیں لینا، آپ ایسے کہ چھوٹی بہن کو یہ والا سوٹ دے دیں، ماں کہتی تھی اچھا میرا اس دفعہ رہنے دیں آپ لے لیں، باپ کہتا نہیں اچھا تم بنا لو میرا چھوڑ دو۔ تو سر ہم نے مائنڈ سیٹ اس وقت وہ کیا ہوا تھا، ہمیں اس میں اس وقت خوشی ملتی تھی۔ آج یہ بچے تو اسی طرح سے ٹیون اپ ہوئے ہیں، تو ان کو اس طرح سے خوشی ملتی ہے۔ میرے خیال ہے خوشیاں برابر ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ۔ بڑی خوبصورت بات کر دی نعیم صاحب نے کہ باپ وہ ہستی ہے جو باہر سے بھوکا بھی آئے تو گھر آ کے کہتا ہے میں کھا کے آیا ہوں، اور اگر رونا چاہتا ہے تو ہو سکتا ہے باتھ روم میں چلا جائے، وہاں جا کے روئے، اولاد کے سامنے وہ روتا نہیں ہے تاکہ اس کا کوئی حوصلہ شکنی نہ ہو۔ ابرار صاحب، بات چلی عید پہ ہی بات کر رہے ہیں لیکن ماں باپ کی بات کر لیتے ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے کیا حالات و واقعات ہوتے ہیں، اور جب وہ نہ ہوں تو تب؟ وہ والدین کے ساتھ بہاریں ہوتی ہیں، اور جو ماں کے ساتھ جو ان کی چاہت، جو ان کا پیار، جو ان کی شفقت ہوتی ہے، وہ بچے کے ساتھ جو پیار، جو اس کا خیال رکھنا ہے، جو ماں جس طریقے سے کیئر کر سکتی ہے اپنے بچے کی، دنیا کی کوئی عورت جو بھی رشتہ ہو وہ نہیں کر سکتا بے شک۔ تو آپ نے پوچھا تھا کہ میں سوال کے بچپن کی عید کا، تو میرے ذہن میں ابھی آیا کہ بہت کچھ ایسی باتیں تھی کہ دیکھیں اس وقت ایک کریز ہوتا تھا چاند دیکھنے کا، یعنی چھتوں کے اوپر چھت پہ چڑھ جاتے تھے، کیا بات ہے، کیا اچھا وہ چاند کو تلاش کرنا، وہ درخت کی اوٹ میں ہے، ذرا ادھر دیکھنا کہ جی وہ دیکھو جی چاند ہے، جستجو کرنا۔ اچھا جس وقت چاند نظر آ جاتا تھا یقین جانے کہ عید اسی وقت ہو جاتی تھی۔ کیا بات ہے، کیا بات بجنے ہے، شروع ہو بہت جاتے، کیا بات ہے، ٹھیک ہے، بہت خوب۔ اور جناب گلے مل رہے ہیں، مبارک ہو جناب، سوئیاں پتنی شروع ہو گئی ہیں جناب، اور آواز جی عید ہے جناب، اور پھر جو بنتا تھا وہ ایک دوسرے گھروں میں جا کے دیتے تھے۔ تو مطلب کہ وہ اب ختم ہو گئی ہیں چیزیں، ختم ہو وہ گئی، اپنائیت ختم ہو گئی ہے، وہ پیار اور الفت محبتیں ختم ہو گئی اب ہیں۔ تو ٹی وی پہ دیکھنے کا انتظار ہوتا ہے کہ جی چاند نظر آیا کہ وہ نہیں۔ اہتمام جو ہوتا تھا چاند دیکھنے کا سر، اصل جسٹ وہ تھی بے شک بے شک بے شک، عید کی خوشی وہ ہوا کرتی تھی کہ جب ہم چاند دیکھا کرتے۔ اور ابھی دیکھیں میڈم سکینہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اب تو لوگ گھر میں ہوتے ہیں پھر بھی ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں سے ہم چاند کو دیکھیں، چھت پہ نہیں جانا۔ ناظرین ٹائم بہت تھوڑا ہے اور میں چاہوں گا کہ ان تینوں سے میں کوئی پیغام لے لوں اس نوجوان نسل کے لیے بھی اور ملک پاکستان کے لیے بھی۔ نعیم اشرف صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ سر میں شاید صاحب یہی کہوں گا کہ اپنے اندر خوشیوں کو تلاش کریں۔ جب آپ اپنے اندر خوشی کو تلاش کریں گے تو آپ سیلیبریٹ کرنے کے پوزیشن میں ہوں گے۔ جب آپ خود گھر کے سربراہ اس کو سیلیبریٹ کریں گے تو آپ کے بچوں میں یہ چیز کنورٹ ہوگی۔ ملنا شروع کر دیں، دلوں سے حسد، کینہ، بغض نکال دیں، سب کو معاف کر دیں۔ عید والے دن یہ نہ سوچیں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، فلاں نے ایسا کیا تھا، فلاں نے ایسا کیا تھا۔ آج جیسے ہم یہاں اکٹھے بیٹھے ہیں نا، ایسے گھروں میں بھی اکٹھے بیٹھیں، سب کچھ بلا دیں۔ جب آپ اکٹھے بیٹھیں گے نا، آپ کے بچے خود بخود بیٹھیں گے، اور وہی عید ہے۔ ایک ملنے کا نام، ایک خوشی سیلیبریٹ کرنے کا نام عید ہے۔ میرا یہی پیغام ہے، اپنے دلوں کو صاف کر لیں، عید منائیں۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ انسان سے انسان کو کینہ نہیں اچھا، جس سینے میں ہو کینہ وہ سینہ نہیں اچھا۔ ابرار صاحب، میرا خیال ہے کہ اس دور کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے قریب آئے تو ان کو احساس دلائیں، ان کو قربت دیں، ان کو کمپنی دیں، ان کو احساس دلائیں کہ بیٹا آپ ہمارے لیے سب سے قیمتی متاع ہیں، اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑیں، اس کی تربیت کریں، اس کو اہمیت دیں، امپارٹنس دیں، اس کو انگلی پکڑ کے جب چلیں گے، اس کو اعتماد دیں گے تو وہ ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا۔ جو باپ اپنے اولاد کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اس کے دوستی کر لیتا ہے، اس سے یاری کر لیتا ہے، تو پھر اس کو کسی اور دوست کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت خوب، بہت مزے کی بات آپ نے کر دی۔ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ ابرار احمد خان صاحب نے دریا کو کوزے میں اس طرح بند کیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے سامنے جو کچھ کریں گے وہ وہی کریں گے، بتانے سے کچھ نہیں کرنا انہوں نے، ٹھیک ہے؟ آپ کے رد عمل کو دیکھیں گے، آپ کو جو کچھ کر رہے ہوں گے انہوں نے وہی کچھ کرنا ہے، آپ ساری زندگی ان کو بتاتے رہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ جی میں اس حوالے سے ابھی بات کرنا چاہوں گی کہ عید
جیسے کہتے ہیں کہ خوشی کا نام ہے، ایک احساس کا نام ہے، یہ صرف اپنے رشتہ داروں، اپنے بچوں تک محدود نہ کریں. ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ایسے بچے ہیں، عرفن بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، سفید پوش ہیں، جو کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن میں چاہوں گی کہ اپنی عید کی خوشیوں میں ان کو کبھی نہ بھولیں، کیونکہ خوشی جو ہے بانٹنے سے بڑھ جاتی ہے. اور یہ خوشی کا موقع جیسے پتہ ہے، عید الفطر نام بھی اس لیے فطرانہ کے طور پر رکھا گیا کہ اپنے جو رزق ہیں یا اپنی جو بھی دولت ہے اس کو پاک کرنا ہے فطرانہ کے تھرو، تاکہ یہ خوشیاں آگے بڑھ سکیں، سب کو مل سکیں. اور دوسری بات، میرا تو ایک سجیشن جیسے میں ابھی کہہ رہی تھی کہ ایک دفعہ ذرا موبائل کو ایک سائڈ پہ رکھ کر عید بنا کر دیکھیں کہ کتنا ٹائم آپ کے پاس ایک دوسرے کے لیے ہوتا ہے، ایک دوسرے کی مل بیٹھ کر بات کرنے کا، سیلیبریٹ کرنے کا. تو اپنوں رشتوں کو اہمیت دیں. بڑی خوبصورت بات آپ نے کر دی. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آج کا جو عید شو ہے، عید کا جو پروگرام ہے، یہ صرف عید کا پروگرام نہیں ہے. اس میں ہمیں بہت سارے لیسن ملے ہیں، ہماری نوجوان نسل کو بہت سارے لیسن ملے ہیں. مجھے بہت سارا لیسن ملے ہیں، ایسے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بڑی خوش قسمتی کہ میں آپ جیسے لوگوں کو اپنے شو میں نے بٹھایا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک وقت تھا کہ عیدیں جو ہوتی تھیں وہ بڑی خوبصورت ہوا کرتی تھی. اب وہ وقت نہیں رہا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے لوگوں کی موجودگی میں اور آپ جیسے لوگوں کی اس طرح کی باتیں کرنے سے اگر آپ بار بار ہمارے شوز میں آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ یقیناً ایک ایسا گل کھلائیں گے کہ وہ جو ماضی کا زمانہ ہے وہ واپس پلٹ آئے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے پروگرام میں شاہد جمیل منہاس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. عید کی خوشیاں حق نیوز کے ساتھ.